جس کتاب کے پہلے چیپٹر کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا، اسلام اور پاکستان، اس کا جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے چند امور کو ذہن میں تازہ کر لیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1762 کے آس پاس ہے، اور غالباً 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی تھی کہ جس میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو ایک بڑی فیصلہ کن شکست دی اور ان کی طاقت یوں سمجھیے کہ کم سے کم وقتی طور پر اس کو کچل دیا۔ لیکن آج میں خاص طور پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس سے تقریباً 5 برس پہلے ہندوستان میں انگریز ایک عسکری قوت کی حیثیت سے قدم جما چکے تھے، اس لیے کہ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، سراج الدولہ کو شکست فاش ہوئی اور بنگال میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اب ایک طرف انگریز کی حکومت بڑھ رہی ہے مشرق سے مغرب کی طرف، بنگال سے بہار ہوتی ہوئی یو پی ہوتی ہوئی پنجاب کی طرف آ رہی ہے، ادھر جنوب کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری طرف ان کی مذہبی تبلیغ کا سلسلہ، عیسائیت کا ایک سیلاب، وہاں پر سب سے پہلا کالج قائم کیا گیا، کلکتے میں چھاپا خانہ قائم کیا گیا، ہندوستان کی زبان میں مختلف زبانوں میں انجیل کے ترجمے کر کر کے ان کو شائع کیا گیا۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ سیلاب آیا۔ ان چیزوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں ایک دوسرے پس منظر میں، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ اب سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں پھر جو ایک نمایاں تحریک اٹھی ہے، ہندوستان کو اثر نو ایک دارالاسلام بنانے کی سنجیدہ جد و جہد، کیونکہ ہندوستان ویسے تو مسلمانوں کی حکومت ابھی تک ہندوستان کے اکثر و بیشتر حصوں پر تھی، پنجاب وغیرہ میں سکھ تھے، لیکن سندھ ہے، بلوچستان ہے، یہ سارا جو ہے مسلمانوں ہی کا تھا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں۔ اسی طریقے سے یو پی میں، سی پی میں ادھر مسلمان ریاستیں، جنوب میں حیدرآباد دکن اور اس سے نیچے یہ تمام ریاستیں مسلمانوں کی تھیں، طوائف الملوک کی تھی۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کی اگر حکومتیں ابھی ہندوستان کے اکثر و بیشتر حصے پر قائم تھیں، لیکن ایک تو مرکزیت ختم ہو چکی تھی، اس لیے کہ مغلوں کی حکومت تو بس صرف ایک نامینل، اس کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم۔ یہ پالم ایک قصبہ تھا دہلی سے ذرا سے فاصلے پر جہاں اب ایئرپورٹ ہے، تو دہلی کا ایئرپورٹ پالم ایئرپورٹ کہلاتا ہے، کہ اب شاہ عالم کی حکومت رہ گئی تھی صرف لال قلعے سے لے کر پالم تک۔ باقی ہندوستان میں ویسے وہ شہنشاہ کے شمار ہوتے تھے، ہندوستان کے شہنشاہ، مغل خاندان کے تاجدار، لیکن حکومت سکڑ چکی تھی۔ تو ایک تو طوائف الملوکی کا دور تھا، دوسرے بعض علاقوں میں برہٹے، بعض علاقوں میں سکھ، بعض علاقوں میں مشرق سے یہ انگریزوں کا سیلاب آ رہا تھا۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی سنجیدہ کوشش دوبارہ اس کی کہ پورا ہندوستان پھر دارالاسلام بن جائے، یہ ہے کہ جو شہیدین کی تحریک کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سب سے بڑے سپورٹر اور ساتھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل میں یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تجدیدی مساعی کا ایک ظہور تھا کہ جو ایک عملی اور عسکری جد و جہد کی شکل میں ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ جو کچھ اس کے میں نے چند باتیں آپ کو پچھلی مرتبہ بیان کر دی ہیں، اس کے حوالے سے یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ان کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے سرحد کے علاقے سے، جو کہ ہنٹر لینڈ جو ہے عالم اسلام کے ساتھ متعلق جو علاقہ ہے وہ تو سرحد کا تھا، پھر پنجاب کا تھا، پہلے اس علاقوں کو سکھوں سے آزاد کرایا جائے، لبریٹ کرایا جائے، اور پھر یہ کہ انگریزوں سے اور دوسرے بھی جو بھی یہاں پہ طاقتیں ابھر آئی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے تو ہندوستان کو پھر سے دارالاسلام بنایا جائے۔ اس لیے کہ شاہ عبد العزیز یہ فتویٰ دے چکے تھے کہ اب ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا بلکہ دارالحرب ہو گیا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ اب دارالحرب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور شاہ عبد العزیز کون ہے؟ یوں سمجھیے کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کے درمیان کی شخصیت ہے۔
شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز ہیں، جبکہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ تو یہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ شاہ عبد العزیز فتویٰ دے چکے تھے کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، تو اب اس دارالحرب کو دوبارہ دارالاسلام بنانے کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت تھی۔ وہ جد و جہد خالص دینی اصولوں پر شروع کی ہے سید احمد صاحب نے۔ انہوں نے پہلے لوگوں کا اخلاق کا تزکیہ، ان کی روحانی تربیت، ان کا کردار مسلمانوں کا سا بنے، وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں، پھر وہ جمع ہوں، ایک امیر سے بیعت کریں، بیعت کر کے جد و جہد کریں، پھر عسکری جد و جہد کے ذریعے سے درجہ بدرجہ جو ہے ہندوستان کو غیر مسلموں کے تسلط سے نجات دلا کر اور اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دی جائے۔ تو یہ ہے بہت اہم کوشش ہماری جو پچھلی صدی کی تھی، بدقسمتی سے وہ ناکام ہو گئی، دنیاوی اعتبار سے ناکام۔ ایسی کوئی کوشش بھی حقیقتاً ناکام نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے ان کا وہ محفوظ ہے۔ بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک تینت را، انہوں نے تو اپنی جانیں دے دیں اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ جو پچھلی صدی میں ہوا، وہ پھر جس کو غدر کہا جاتا تھا، اب وہ جنگ آزادی 1857 کی۔ اس میں پہلی مرتبہ ہندو اور مسلمان شریک ہوئے اور انگریزوں کی حکومت سے نجات پانا، چونکہ اس عرصے میں اب تقریباً ربع صدی اور گزر چکی تھی، انگریز اور مسلط ہو چکا تھا، آگے تک آ چکا تھا۔ تو وہ جو کوشش ہوئی ہے وہ در حقیقت جوائنٹ سٹرگل تھی ہندو مسلمانوں کی کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالا جائے، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد سے پھر حکومت جو ہے تاج برطانیہ کی بالفعل شروع ہوئی، اور صورتحال میں تبدیلی کیا آئی کہ اب حکومت بھی تھی بائی پین ناٹ بائی سورڈ، حکومت بھی ایک دستوری قانونی حکومت انگریزوں نے شروع کی، اور اب اس ملک کے اندر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ کوئی عسکری جد و جہد سے انگریز کو یہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ جتنی بڑی کوشش ہو چکی تھی 1857 میں، اس کی ناکامی کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لہٰذا دستوری اور سیاسی انداز کا اب جد و جہد کا میدان رہ گیا، اب عسکری اور بغاوت کا انداز کا میدان نہیں رہا۔ اس حوالے سے اب چونکہ اس میں جب دستوری اور سیاسی جد و جہد کا معاملہ ہوگا تو عدد جو ہے وہ بڑا فیصلہ کن ہے، تعداد اب ہندوؤں کی زیادہ تھی، اس حوالے سے ہندوؤں کی عددی اکثریت کا ظہور اور اس کے نتائج و عواقب شروع ہو گئے۔ اس میں فیکٹرز مزید کیا ہوئے کہ مسلمانوں کو انگریزوں نے دبایا، سوائے پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع کے، کہ یہاں چونکہ مسلمانوں کو سکھا شاہی سے نجات دلائی تھی تو مسلمانوں میں انگریز کے خلاف نفرت اور دشمنی کے جذبات نہیں تھے، لہذا یہاں دبانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ابھارا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں ملکہ سبا جو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی ہے اور اسلام لائی ہے، اس کا ایک قول بڑا حکیمانہ نقل ہوا ہے جس کو کہ پھر علامہ اقبال نے بھی اشعار کی صورت میں ڈھالا ہے۔ آ بتاؤں تجھ کو کیا ہے آیا رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ تو در حقیقت وہ قرآن مجید کی آیت یہ ہے جو ملکہ سبا نے کہا تھا اپنے درباریوں سے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ۔ دیکھو اس حقیقت کو جان لو کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک کو، کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی جو سمجھیے کہ ایک سیاسی جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہمیں تاریخ کے اندر بات نظر آتی ہے کہ ہر فاتح قوم آ کر دیکھتی ہے کہ یہاں کون لوگ تھے کہ جو زیادہ باعزت تھے، باحیثیت تھے، انہیں دباتے، کیونکہ انہی میں اندیشہ ہو سکتا ہے کہ بغاوت پیدا ہو، وہ پھر کوشش کریں کہ اپنی حیثیت اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کریں۔ جو نیچے دبے ہوئے ڈاؤن ٹراڈن طبقات ہوتے تھے ان کو ابھارتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر اس طرح کے جذبات نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ الٹے اپنے قوم کے جو پرانے اونچے طبقات تھے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ان کے اندر ریئیکشنری جذبات ہو سکتے تھے، تو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، یہ بہت بڑی سمجھیے کہ فلسفیانہ بات ہے کہ جو اس ملکہ سبا نے کہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے نقل فرما دیا ہے، اور یہ پوری دنیا، پوری انسانی تاریخ تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں یہی ہوا ہے، مسلمان چونکہ یہاں حاکم تھا اسے دبایا اور ہندو کو ابھارا، پھر ہندو کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک عظمت سابقہ جو ہے اس کی یاد جو ہے اس کے دل میں تازہ ہو گئی۔ پھر جب کلچرل ریولوشن شروع کیا انگریز نے، نئی تہذیب، نیا تمدن، نئے علوم، نئی زبان،
جس کو میں نے لارڈ میکالے کے الفاظ آپ کو کل بتائے تھے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی صرف چمڑی کے رنگ کی حیثیت سے تو ہندوستانی رہ جائے، باقی ہر اعتبار سے اس کی سوچ، اس کے ویلیوز، اس کی اقدار، ہر چیز جو ہے، رہن سہن، اس کا پہناوا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے یورپین ہو جائے۔ اس کلچرل ریولوشن کا معاملہ جو ہے، ہندو نے چونکہ اس کی اپنی تہذیب سے وہ کافی دور نکل چکا تھا، بڑی پرانی بات بن چکی تھی، اس سے پہلے وہ فارسی پڑھ رہے تھے، مسلمانوں کی تہذیب کو بھی اختیار کر لیا تھا، اس حوالے سے ان کے لیے چینج آف ماسٹرز کا بھی معاملہ تھا اور چینج آف کلچر کا بھی معاملہ تھا۔ اپنے کلچر سے انہیں کوئی بہت زیادہ تعلق رہا ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یکسوئی کے ساتھ اس نئے کلچرل ریولوشن کا استقبال کیا، اسے قبول کیا۔ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی بہت زبردست کہ جو گہرے مذہبی جذبات رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے شدید رد عمل اختیار کیا کہ نہ ہم انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم پڑھیں گے، نہ جدید سائنس پڑھیں گے، نہ ان کی زبان سیکھیں گے، نہ ان کا سا رہن سہن، نہ ان کا سا پہناوا، کوئی شے اختیار نہیں کریں گے، ٹوٹل بائیکاٹ۔ اب یہ جو ہمارے ہاں علماء کی طاقت تھی، قوم کی مجموعی قوت میں سے گویا کہ ایک حصہ ادھر چل پڑا، لیکن سواد اعظم کو یہی کرنا پڑا کہ بھائی اب زمانہ بدل گیا ہے، ریئلٹیز آف دی ٹائم، اب اس کو جو ہے ایکنالج کرنا پڑے گا، یو ہیو ٹو ریکنسائل ود دیم۔ اب اگر آپ نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ سر سید نے کھڑے ہو کر بڑے زور شور کے ساتھ یہ بات مسلمانوں سے کہی، انگریزی نہیں پڑھو گے، جدید تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تم صرف بہشتی رہ جاؤ گے یا پلے دار رہ جاؤ گے، ہندوستان کے اندر تمہاری کوئی اور حیثیت نہیں ہوگی۔ پانی مشک اپنے کندھے پر لے کر بہشتی مسلمان لے کے آیا کرتا تھا، یا پلے دار، یا تیسرا یہ کہ قصائی ہو سکتا تھا کہ گوشت کاٹے اور بیچے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو سواد اعظم کے لیے یہ بات بہت اہم تھی، لہذا انہوں نے پھر انگریزی سیکھنی شروع کی، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی قومی قوت منقسم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے اور بڑھ کر جب یہ کہ قومی جدوجہد شروع ہوئی ہے ہندوستان میں، ہندوستانیوں میں، چاہے وہ مسلمان تھے اور چاہے وہ ہندو تھے، یہ احساس پیدا ہوا کہ اب ہمیں انگریز سے بھی نجات پانے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، چاہے سیاسی اور دستوری ہی اندازی میں ہو۔ تو اس میں بھی صورت یہ بن گئی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو نہایت فعال تھا، اس کے اندر انگریز دشمنی کی شدت جتنی تھی اور انگریز پورے عالم اسلام پر جو ظلم کر رہا تھا، اس کے بنا پر ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ پہلے ہندو سے ایٹ اینی کاسٹ، ہندو کے ساتھ اتحاد کر کے پہلے ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، ہندو مسلم مسئلے کو پھر بعد میں دیکھا جائے گا، یہ ہم آپس میں سیٹل کر لیں گے۔ خود اعتمادی بھی ضرورت سے زیادہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ کل میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ہندوؤں کے عزائم کا اس لیے اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان کا کسی معاشی میدان میں ہندوؤں کے ساتھ مسابقت کا معاملہ تھا نہیں، ان کی تو جو بھی معاش تھی وہ مسلمانوں کے چندوں سے، وہ مدرسہ ہے تو مسلمانوں کے چندوں سے چل رہا ہے، وہاں کوئی ہندو آ کر ان کا مقابلہ تو نہیں کرے گا کہ یہاں پہ معلم میں لگوں گا تو یہ نہ لگے۔ وہ ترقی کے دروازے جو ہیں جو بھی ہیں اپنی اپنی محنت علماء کر رہے ہیں، لہذا چونکہ مسابقت نہیں تھی انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال یہاں آ کر مسلمانوں کی سواد اعظم کا احساس اس کے بالکل برعکس تھا۔ چپڑاسی بھی اگر کسی محک میں مسلمان تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہندو کی نگاہ میں میں کھٹک رہا ہوں۔ بنواڑی اگر مسلمان تھا، وہ کھوکھر لگا کر بیٹھا ہوا تھا، ہندو سیٹ اسے بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ احساس وہ ہوتا ہے کہ جو تمام لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا تھا، جس کو میں نے کل تعبیر کیا تھا کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتہ چلتا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانان ہند کا بحیثیت مجموعی نقطہ نظر یہ بنا کہ ہمیں پہلے سے تحفظات حاصل کرنے ہیں، ایشورنسز لینی ہے، تحفظات ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ معاہدہ پہلا ہونا چاہیے، ہندوستان آزاد ہو تو اس صورت میں ہو کہ اس اندیشے کا سد باب ہو جائے کہ ہندو اکثریت کہیں ہمارے اوپر غالب آ کر ہمارے تہذیب و تمدن کو، ہمارے مذہب کو، ہماری زبان کو ختم نہ کر دیں، ہمیں ایکسپلائٹ نہ کریں، ہمارے تہذیبی تشخص کو ختم نہ کر دیں۔ یہ خطرہ مسلمانوں نے محسوس کیا، لہذا گویا کہ مسلمانوں میں جو اس کی قومی تحریک تھی وہ ایک طرف کو چل پڑی، مذہبی عناصر میں سے جو نہایت فعال عناصر تھے وہ دوسری طرف کو چل پڑے، اور قومی تحریک میں اور مذہبی عناصر میں بعد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ خلاصہ ہے ہمارے کل کے مطالعے کا۔ اب آگے چلیے، صفحہ 16 کھولیے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاست مذہب سے جس تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی، اگر یہ بعد اسی طرح بڑھتا رہتا تو بات نہ معلوم کہاں تک جا پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس دور میں چند شخصیتیں ایسی بھی ابھریں
جنہوں نے اس بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کی اور اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ اب یہ بالکل ایک نئی بحث ہے کہ یہ دو راستے جو علیحدہ ہو گئے کہ رجال دین ادھر جا رہے ہیں اور سواد آدم جو ہے قوم کا، مسلمانوں کا، وہ ادھر جا رہا ہے۔ جتنا جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ پڑ جائے گا۔ اینگل جو ہے شروع میں تو دونوں اس کے جو خطوط ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زاویہ تو فاصلہ پھیلتا ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ شخصیتیں ایسی پیدا ہوئی کہ جنہوں نے اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی۔ ان شخصیتوں میں سر فہرست علامہ اقبال کا نام ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میری سن 67 کی تحریر ہے، اور اب جو ابھی چند سال پہلے میں نے جو مضامین لکھے تھے جو نوائے وقت میں شائع ہوئے اور اب ایک کتاب کی شکل میں ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اس میں بھی انہی 3 شخصیات کا تفصیل کے ساتھ اب ذکر موجود ہے۔ یہاں بہت اجمالی خاکہ ہے۔ اس کتاب میں نے جو شخصیات ہیں ان میں سر فہرست علامہ اقبال کو وہاں بھی لیا اور یہاں بھی لیا۔ تو گویا کہ میری سوچ جو ہے یہ سن 67 یا اس کے آس پاس جو ہے وہ پختہ ہو چکی تھی، میرے ذہن کا سانچہ بن چکا تھا۔ اب یہ ضرور ہے کہ اس کی بعض چیزیں اس وقت مجمل تھیں، بعد میں مفصل ہو گئی ہیں، اس کو کھول کر بیان کیا، لیکن ترتیب میں اور بنیادی جو اس کا بلو پرنٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ ان شخصیتوں میں سر فہرست علامہ اقبال کا نام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومی تحریک میں مذہبی جذبے اور رنگ کی آمیزش کی جو کامیاب کوشش کی وہ ظاہر و باہر ہے۔ ایک ملی جذبہ اور مسلمانوں کی ملی وحدت، اور مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور ہو قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے کہ یہ مسلمان جو ہے ایک وحدت بن کر ابھرے دنیا میں، اور پھر خوشخبری اسلام کا بھی احیاء ہوگا اور ملت اسلامی جو ہے وہ بھی اب دنیا کے اندر دوبارہ ابھرے گی۔ یہ سارا در حقیقت قومی تحریک کے اندر کچھ ایک مذہبی جذبہ، بلکہ مذہبی جذبے سے زیادہ جسے اب میں نے ڈیفائن کیا احیائی جذبہ، کہ ایک تو دفاعی جذبہ تھا کہ یہ جو قوم نے راستہ اختیار کیا تھا یہ مدافعت میں کیا تھا، کہ خطرہ ہو گیا ایک بڑی قوم جو ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، زیادہ ریسورسفل ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں، زیادہ دولت مند ہے، تعلیم میں بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں، غیر ملکی حکمران بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس سے ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہمیں دبا دیں گے، ہماری ملی تشخص کو ختم کر دیں گے۔ تو اس سے ڈیفینسو میکینزم جو ہے، دفاعی تحریک جو ہے وہ گویا کہ مسلمانوں کی قومی جد و جہد جو ہے اسے مین ہم کہیں گے کہ اس کے اندر جو موٹیویشن تھی وہ ڈیفینسو تھی، وہ دفاعی تھی، وہ بڑی قوم کے دستبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تھی۔ لیکن علامہ اقبال نے اس میں ایک پازیٹیو چیز شامل کی، احیاء، کہ ہمیں اگر کوئی ہمیں اب اسلام کی جو ہے کتاب ملت بیضاء کے پھر شیرازہ بندی ہے، اور 1930 میں جو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خطہ ارضی علیحدہ مل جانا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ مل جائے گا، اور ہمیں اس کا موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں کہ دور ملوکیت میں جو مسخ ہو گئی تعلیمات، ان تمام دور ملوکیت کے اثرات کو ہٹا کر صحیح اسلام جو گویا کہ دور ملوکیت سے قبل کا اسلام، دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کی ایک عملی شکل دنیا میں پیش کر سکیں۔ تو یہ ایک جذبہ پازیٹیو تھا، ہندوؤں سے بچانا، حفاظت کا جذبہ، یہ ڈیفینسو تھا۔ اس کو ہم سلبی کہہ سکتے ہیں، نیگیٹو کہہ سکتے ہیں، اور یہ بری بات نہیں ہے، دفاع بھی بہت ضروری شے ہے، لیکن ایک احیاء کا جذبہ تھا کہ ہمیں اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اسلام کا احیاء کرنا ہے، اسلام کا دنیا کے اندر جو ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ یہ جذبہ انہوں نے مسلم قومی تحریک جو چل رہی تھی اس کو سوائے صرف ایک ڈیفینسو فینومینن کی بجائے اس کے اندر ایک پازیٹیو احیائی رنگ پیدا کیا۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہرگز نہ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنے وضع قطع سے داڑھی ان کے نہیں تھی، وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، وہ مفتی نہیں تھے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، صاف کہتے ہیں۔ تو مذہبی شخصیت وہ بھی نہیں تھے، چاہے فکر کے اعتبار سے ان کا بہت بلند مقام ہے اسلامی فکر کا، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہرگز نہ تھے، لہذا ان کی کوششوں سے قومی تحریک میں کم از کم وقتی طور پر مذہبی روح تو ایک حد تک پیدا ہو گئی، لیکن مذہبی طبقوں سے اس کا بوجھ کسی طرح کم نہیں ہوا۔ مذہبی طبقات تو علماء کرام تھے جو کہ جن کی ایک حیثیت تھی، جو خطیب تھے، مساجد کے ائمہ تھے، مدرسوں کے اندر قال اللہ قال الرسول کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھے ہوئے تھے، مذہبی طبقات تو وہ تھے۔ تو قومی تحریک کی مذہبی جو طبقات سے جو اس کا بوجھ پیدا ہو گیا تھا اس میں تو کمی نہیں ہوئی،
لیکن خود قومی تحریک میں کسی نہ کسی درجے میں ایک مذہبی رنگ پیدا ہو گیا، ایک مذہبی جذبے کی آمیزش ہو گئی علامہ اقبال کے ذریعے سے۔ علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کی عمر رفتہ کو آواز دی اور امام الہند کا خطاب پایا، وہ مولانا ابوالکلام مرحوم کی تھی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ علامہ اقبال کی پیدائش جو ہے وہ 1776 یا 77 کی ہے، غالباً 1877 کی، اور یہ ہے 1888 کی پیدائش۔ 11 برس کا فصل ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، اور یہ دوسرے جو کتاب تھی انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کے جو چیپٹرز ہم نے پڑھے ان میں یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ تو علامہ اقبال کی جب ملی شاعری کا ڈنکا بجنا شروع ہوا ہے تو ابوالکلام آزاد اس وقت کوئی 16-17 برس کے نوجوان تھے نابغہ، بہت ذہین، بہت فطین انسان۔ تو یہ امپریشنیبل ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے آس پاس سے بڑا گہرا تاثر قبول کرتا ہے۔ وہ زمانہ بھی ایسا تھا مسلمانوں کے لیے کہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بعد میں اس وقت تو بلقان ہی کے اندر معاملہ چل رہا تھا، پھر جنگ عظیم اول کا دور آیا ہے، تو وہ بہت ہی ہیجانی دور بھی تھا مسلمانوں کا۔ اس میں جو ذہین بچے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ بیدار اور چاق و چوبند ہوتے تھے، اور حالات سے ان کا گہرا تاثر جو ہے اس کے بارے میں ان کے تصورات بہت واضح ہوتے تھے۔ اس وقت ملی شاعری سے جو تاثر لیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے، تو چونکہ علامہ اقبال خود نہ تو مذہبی آدمی تھے، خود ایک داعی کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود نہیں تھی۔ مفکر، فلسفی، دانا، حکیم انسان، اپنے خیالات کے اندر گم رہنا، اب یہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ میدان میں آ کر داعی بن کر کھڑے ہونا، لوگوں کو للکارنا، جمع کرنا، جماعت بنانا، لوگوں کی تنقیدیں پھر برداشت کرنا، یہ اس کے کچھ اور ہی تقاضے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا مزاج چونکہ وہ نہیں تھا، لہذا وہ کوئی کوشش نہیں کر سکے عملی۔ لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ علامہ ہی کے زیر اثر مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہوئے ہیں۔ ملی جذبے کی آبیاری اس میں علامہ اقبال کے کلام سے ہوئی ہے، چاہے ابوالکلام آزاد نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ 1912 میں الہلال انہوں نے جاری کیا ہے، اور اس وقت تک علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ڈنکا بج چکا تھا اور وہ جذبات سامنے آ چکے تھے۔ اور اس کے بعد سے لے کے 1913 میں انہوں نے حزب اللہ قائم کی بیعت کی بنیاد پر۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو روایتی ہمارے علماء چلے آ رہے تھے، چونکہ ابوالکلام آزاد بھی وہ ان کے کسی بڑے مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں تھے، وہ نہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، نہ کسی اور یہاں کے مقامی مدرسے سے یا کسی فرقے سے ان کا گہرا تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں کوئی بیس مل جاتا۔ تو ہمارے ٹریڈیشنل جو طبقات تھے علماء کے، انہوں نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے ان کی تحریک ٹھٹر کر رہ گئی۔ اور اس وقت تک علماء کا عمل دخل بہت تھا، کم سے کم دینی معاملات کے اندر تو لوگ جو ہے علماء ہی کی بات سنتے تھے، ان کے اثرات بہت تھے، گرفت بہت تھی، لہذا بہت جلد بد دل ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد اس کام کو چھوڑ گئے۔ 1920 میں ایک کوشش ہوئی تھی اور بہت بڑی کوشش تھی، علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع دہلی میں ہوا تھا نومبر 1920 میں، جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ اجلاس، اور اس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز پیش کی تھی کہ ابوالکلام کے ہاتھ پر بیعت کرو، اسے امام الہند مانو سب علماء، اور پھر ایک جد و جہد شروع کرو اس کی قیادت کے اندر، تاکہ ہندوستان کے اندر حکومت الہیہ قائم کی جائے، اسے دوبارہ دارالاسلام بنایا جائے۔ لیکن یہ کہ علماء نے اسے قبول نہیں کیا، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ بددل ہوئے اور وہ پھر کانگریس میں شریک ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ایک وقتی طور پر ایک بڑا غلغلہ اور ولولہ اور ہم ہمہ اور زور شور کی بات، الہلال اور البلاغ کی دعوت میں حکومت الہیہ کا نعرہ، خلافت کا نعرہ، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نعرہ، جماعت کا نعرہ، یہ حدیث کہ انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ تمام چیزیں جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک دفعہ ہندوستان میں جو بھی مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقات تھے ان کے بہت بڑے حلقے کے اندر یہ پوری دعوت جو ہے تازہ کر دی۔ تو یہ پڑھ لیجئے۔ علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کی عمر رفتہ کو آواز دی اور امام الہند کا خطاب پایا، وہ مولانا ابوالکلام مرحوم کی تھی، جنہوں نے الہلال اور البلاغ کی ولولہ انگیز دعوت کے ذریعے ایک بار اسلامیان ہند کے دل میں پھر سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی۔ لیکن وہ بھی جلد ہی، جبکہ ابھی ان کی زوردار دعوت کی صدائے بازگشت خود ان کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچ پائی تھی، اس کام سے دستبردار ہو گئے۔ تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دینی جذبہ ہندوستان کی پوری مسلم قوم میں تازہ ہو گیا۔
تو ہمارا اس وقت چونکہ مطالعے کا جو میدان ہے وہ ہے قومی جد و جہد اور قومی جو ہماری تحریک کس طریقے سے بڑھ رہی تھی. تو گویا کہ اسلام سے مذہبی طبقات سے جو بعد پیدا ہوتا جا رہا تھا اس میں پہلی کمی کسی درجے میں اب علامہ اقبال کے ذریعے ہوئی کہ قومی تحریک میں کچھ مذہبی رنگ بھی تھوڑا سا شامل ہوا، جذبہ شامل ہوا، مذہبی رنگ نہیں، عملی مذہبی رنگ نہیں لیکن مذہبی جذبہ، یا اسلام کا جذبہ. دوسری یہ کہ کوشش مولانا ابوالکلام آزاد کی، چونکہ وہ بھی بڑے پیمانے پر انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو متاثر کیا. باقی یہ میدان سے کیوں ہٹے، کیا اسباب ہوئے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اس پر میں نے اپنی اس کتاب میں وہ جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلاب فکر کی تجدید و تعمیر، اس میں اس پر بحث کی ہے. یہاں اس کا موقع نہیں ہے، یہاں تو صرف ہم گن رہے ہیں مختلف ادوار. امام الہند کی دعوت کی گھن گرج کچھ کم ہوئی ہی تھی کہ ایک تیسری شخصیت جسے انہی کی شخصیت کا معنوی تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے، انہیں ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کی تکمیل کے عزائم کے ساتھ سامنے آئی. یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے. مولانا مودودی نے پہلی کتاب جو لکھی ہے وہ الجہاد فی الاسلام، اور البلاغ اور الہلال کے تمام جو یہ عرصہ تھا سن 12 سے لے کر اور سن 16 تک 4-5 سال، سب سے زیادہ جس موضوع پہ ابوالکلام نے لکھا وہ جہاد تھا. مولانا مودودی نے اپنی تصنیف پہلی اسی موضوع پر کی، اور یہاں سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں بڑی توقع تھی کہ ابوالکلام جو ہیں ان کے ذریعے سے اسلام میں یا ہندوستان میں اسلام کا احیاء جو ہے ہو سکے گا، لیکن بدقسمتی کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر چلے گئے. اب وہ ابوالکلام مر چکا ہے، الہلال اور البلاغ والا ابوالکلام، تو انہیں مرحوم قرار دے کر گویا کہ ان کے مشنز میں جو اب جگہ خالی ہو گئی ان کی معنوی موت سے، اگرچہ ان کا انتقال جسمانی طور پر تو ہوا 1958 میں جا کر، لیکن معنوی طور پر وہ ابوالکلام الہلال البلاغ والا ابوالکلام اور حزب اللہ والا ابوالکلام اور دارالارشاد والا ابوالکلام وہ 1920 میں ختم ہو گیا. انہیں مرحوم قرار دے کر پھر انہی کے مشن کو لے کر اٹھے مولانا مودودی، جو اگرچہ معروف مذہبی حلقوں سے تو متعلق نہ تھے. یہ بھی ابوالکلام کی طرح کسی یعنی مذہبی طبقے سے ان کا تعلق نہیں تھا، کسی فرقے سے، کسی جماعت سے، اگرچہ علماء دیوبند کے ساتھ ان کا ایک رابطہ تھا، اور جو جمعیت علماء ہند کا پرچہ نکلتا تھا الجمعیت، اس کی یہ ادارت بھی کچھ عرصے کرتے رہے ہیں، اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی رہے ہیں، تو وہاں تھا. لیکن یہ کہ ان کا کسی مدرسے سے باقاعدہ تعلیم یافتہ ہونا اور اس کی چھاپ ہونا اور اس کی سند ان کے ہاتھ میں ہونا یہ معاملہ نہیں تھا. جو اگرچہ معروف مذہبی حلقوں سے تو متعلق نہ تھے لیکن ان کی مذہبیت بہرحال مسلم تھی. ان کی عربی دانی، ان کا دینی علوم میں پر جو ان کی گرفت تھی اور انہوں نے جو مطالعہ کیا تھا، وسعت مطالعہ، وسعت نظر، یہ سب کے نزدیک جو ہے وہ ایک مسلم شے تھی. انہوں نے ایک طرف ان مذہبی حلقوں پر شدید تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے عزائم سے بے خبر، آزادی کی محبت اور انگریز دشمنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایسی راہ پر چل پڑے تھے جس کا نتیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام تھا. جس راستے پر ابوالکلام پڑ گئے تھے، جس راستے پر مولانا مدنی پڑ گئے تھے، جس راستے پر جمعیت علماء ہند پڑ گئی تھی، جس سے کہ مسلمانوں کا جو قومی پورا سواد اعظم کا معاملہ تھا جدا ہو چکا تھا، جس راستے سے اب تک کوئی ایسا صاحب قلم میدان میں نہیں آیا تھا کہ جو ان کے نظریات پر تنقید کر سکے، ابوالکلام پر تنقید کر سکے، مولانا مدنی پر تنقید کر سکے. لیکن یہ کہ ایک مولانا مودودی میں چونکہ یہ صلاحیت بھی تھی، پھر یہ کہ وہ عربی زبان سے واقف تھے، عربی علوم کی انہوں نے اپنے طور پر تحصیل کی تھی، دلائل کے ساتھ بات کر سکتے تھے، اور ان کے انشاء پردازی کا جو ایک فن ہے وہ واقعتاً ان کا مسلم تھا، بلکہ انہوں نے کہا جاتا ہے صاحب طرز انشاء پرداز تھے. بڑے بڑے جو ہمارے ہاں کے ناقدین انہوں نے مانا کہ انہوں نے ایک نہایت سلیس طرز جو ہے اس میں اپنی بات کو بہت آسان انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا ایک خاص اسلوب ڈیولپ کیا تھا. یہ اپنی علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کس کس سے اس معاملے میں مدد حاصل کی. نیاز فتح پوری سے بھی انہوں نے تلمس کیا ہے اپنی انشاء پردازی میں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے بحث کرنے کی. لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی صاحب قلم نے متحدہ قومیت کا جو زور شور کے ساتھ علماء کا ایک بڑا طبقہ اس کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس پر زوردار تنقید کی ہے پہلی مرتبہ مولانا مودودی نے، اور وہ تنقید بڑی جاندار بھی تھی، بڑی مؤثر بھی تھی. اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی
مدلل و مفصل طور پر کی، چنانچہ قوم نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی لیے ان کو پسند کیا، علامہ اقبال نے ان کی تعریفیں کی، علامہ اقبال نے پھر ان کو دعوت دی کہ آپ یہ حیدرآباد دکن سے ہجرت کریں اور ترک وطن کریں، وہاں آپ کی بات کے سننے اور سمجھنے والے نہیں ہیں، پنجاب میں آئیے، یہ زمین زرخیز ہے، یہاں لوگ کھلے ذہن کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں علامہ اقبال کے ساتھ ان کے ایک تعلق کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ چونکہ علامہ اقبال ہی در حقیقت جداگانہ قومیت کے فلسفیانہ سطح پر وہی واحد شخص تھے کہ جنہوں نے مسلم قومیت کو اور مسلم نیشن ہوڈ کو اور مسلمانوں کے جداگانہ قومی تصور کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اجاگر کیا۔ اب اس کو ایک بڑے پیمانے پر عام فہم انداز میں، اب ظاہر بات ہے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو ہے آج بھی اچھے بھلے آدمیوں کے لیے اس کا سمجھنا جو ہے خاصا مشکل ہے۔ وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، جو خطبات ان کے ہیں، وہ تو خیر بہت ہی دقیق چیز ہے، اس کا سمجھنا تو جب تک کہ کوئی شخص فلسفے کا باقاعدہ طالب علم نہ رہا، سمجھنا اس کا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ سیاسی خطبہ بھی جو انہوں نے دیا ہے، جو خطبہ الہ آباد 1930 کا ہے، اس کا بھی سمجھنا پڑھنا بھی آسان نہیں۔ ان کا اپنی ایک سطح تھی ذہنی، فکری اور عقلی اور علمی، منطقی، فلسفیانہ، وہ اسی پر کلام کر سکتے تھے۔ مولانا مودودی نے اس کو پھر بہت عام فہم انداز میں، اس کو سلیس انداز میں بڑے پیمانے پر پھیلایا، لہذا قوم نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دوسری طرف، اور دوسرا کام جو مولانا مودودی نے کیا وہ بہت اہم ہے، اس کو بھی اب نوٹ کر لیجئے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا اور مغرب کے ملحدانہ افکار و نظریات کا پرزور ابطال کر کے اسلام کی حقانیت اور خصوصاً اس کے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا۔ یہ معاملہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اصلاً علامہ اقبال کر چکے تھے۔ مغرب کی تہذیب کو جس طریقے سے انہوں نے للکارا ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ابزر کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ کر چکے تھے وہ، لیکن اس کی بھی جو شرح کی اور جو اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور یہ حاکمیت کا تصور جو ہے اللہ کی حاکمیت کا، یہ علامہ اقبال پیش کر چکے تھے، لیکن پورے ایک اسلام کے سیاسی نظام کو اس کی بنیاد پر ڈیولپ کر کے دکھانا یہ مولانا مودودی نے کام کیا۔ تو جو کام اس میدان میں کیا تھا، مغربی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کے خلاف اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کی وضاحت، یہ دوسرا بڑا کام ہے جو مولانا مودودی نے کیا ہے۔ پہلا کام قومی سطح پر متحدہ قومیت پر تنقید، اور شدید تنقید اور مدلل تنقید، اور کتاب و سنت کے حوالے سے تنقید، جس سے کہ علماء کا جو رعب تھا، ظاہر بات ہے کہ اگرچہ سواد اعظم نے علماء کے راستے کو اختیار نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا جو ایک رعب تھا، ان کی جلالت قدر تھی، ان کا تقدس تھا، ان کا ذہنوں کے اوپر جو ہے ایک دبدبہ قائم تھا، تو اس کی اندر کمی آئی ہے۔ پہلا کام یہ کیا، اور دوسرا یہ کہ مغربی تہذیب کا، چونکہ انہوں نے انگریزی زبان بھی پڑھی اور جب مغربی نظریات کو بھی بہت حد تک انہوں نے اس کی اپنی سورسز کے حوالے سے پڑھا، ان سے اوریجنل سورسز سے، تو انہوں نے اس پر تنقید بھی کی گہری، اور اس کے حوالے سے پھر انہوں نے اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام کا سماجی نظام کیا ہے، اس پر جو تصنیفات انہوں نے کی ہیں، اس سے مسلمانوں کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ خاص طور پر جو کالجوں میں، اسکولوں میں زیر تعلیم نوجوان نسل تھی، اس کے اندر اسلام پر ہمارا بھی ایک نظام ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، ہمارے اپنے سیاسی نظریات ہیں، اسلامی ریاست کے اپنے اصول و مبادی ہیں، اس لیے اسلامی تہذیب کے اپنے اصول و مبادی ہیں، اسلام کا معاشی نظام اپنا ہے، اسلام کا جو قانون وراثت ہے وہ کہیں بہتر ہے، اسلام کا قانون شہادت جو ہے وہ، یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں، یہ دوسرا بہت مؤثر کام ہے جو مولانا مودودی نے کیا۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا اور مغرب کے ملحدانہ افکار و نظریات کا پرزور ابطال کر کے اسلام کی حقانیت اور خصوصاً اس کے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان، خصوصاً وہ جو انگریزی تعلیم یافتہ اور مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ تھے، دین کی جانب راغب ہوئے، اور ایک بار پھر یہ امید بندی کہ ہندوستان کی مسلم قومیت اور اسلام کا رشتہ اثر نو استوار اور مضبوط و محکم ہو جائے گا۔ چونکہ جو مسلمانوں کی قومی قیادت تھی وہ تھی علی گڑھ سے یا دوسرے کالجز سے نکل کر آنے والی، اسلامیہ کالج لاہور ہو یا اسلامیہ کالج پشاور ہو یا اور کہیں کے اسلامیہ کالج ہو، اسلامی ہائی اسکول، قومی قیادت تو وہ تھی، اور ادھر علماء کا معاملہ تھا۔
اب اس قومی قیادت کے اندر بھی جو نوجوان تھے مغربی تعلیم یافتہ، جب ان کے اندر ایک خاصا بڑا نیوکلیس ایسا بن گیا کہ جو اسلام کے اوپر اب مطمئن ہو گئے اور اسلام پر ان کا اعتماد قائم ہو گیا، تو گویا کہ مسلمانوں کی قومی قیادت اور قومی تحریک کے اندر بھی اس بات کی امید پیدا ہو گئی کہ اسلامی روح اور اسلام کا جذبہ جو ہے، جو اسلام سے مذہب سے دوری اور بعد پیدا ہو رہا تھا، وہ اب ختم ہو کر اس کے اندر یہ جذبہ سرایت کر جائے گا۔ لیکن ایک بہت بڑا لیکن اب آگے آ رہا ہے، لیکن جلد ہی یہ امید منقطع ہو گئی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک دوسرے بڑے حادثے سے دوچار ہو گئی۔ پہلا بڑا حادثہ کیا تھا؟ انگریز کے آنے کے بعد مسلمان قوم کا رد عمل اس کے کلچرل ریولوشن کے جواب میں منقسم تھا۔ ایک طبقے نے کہا ٹوٹل بائیکاٹ، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم پڑھیں گے، نہ جدید تہذیب اختیار کریں گے، نہ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، نہ چمچہ اور کانٹا تو بہت دور کی بات ہے استعمال کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے ٹوٹل بائیکاٹ۔ دوسرے طبقے نے کہا بھائی کرنا پڑے گا، اب دنیا کا معاملہ ہے، ہمیں اس طریقے سے، جیسا کہ میں نے آج تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ صرف پلے دار اور بہشتی بن کر رہ جاؤ گے، اور تو یہ کہ بہرحال نہ سرکاری ملازمتیں ملیں گی، نہ ان پروفیشن میں آگے جا سکو گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ تو گویا کہ ایک ڈائیکاٹمی ہو گئی، منقسم ہو گئی مسلمان قوم ہندوستان کے، ایک کا رخ ادھر، ایک کا رخ ادھر۔ اس کے بعد آج ہم نے مطالعہ شروع کیا کہ یہ فاصلہ بہت بڑھ جاتا، لیکن اللہ کے فضل سے پہلے علامہ اقبال آئے منصع شہود پر، اور ان کے ذریعے سے قومی تحریک کے اندر ایک مذہبی اور احیائی جذبہ پیدا ہوا۔ پھر ابوالکلام نے بڑی گھن گرج کے ساتھ حکومت الہیہ کی دعوت اور قرآن کی طرف رجوع کی دعوت جو ہے پورے ہندوستان کے پڑھے لکھے مسلمانوں کے طبقے میں پھیلائی، اور تیسری شخصیت مولانا مودودی کی آئی تھی۔ لہذا یہ کام جو ہو سکتا تھا وہ اب کس وجہ سے منقطع ہو گیا، لیکن جلد ہی یہ امید منقطع ہو گئی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک دوسرے بڑے حادثے سے دوچار ہو گئی۔ یعنی مولانا مودودی مسلمانوں کی قومی تحریک سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم سے کٹ گئے اور ایک دوسری راہ پر گامزن ہو گئے۔ اپنے رخ کی اس تبدیلی کی جو دو بڑی وجوہات مولانا نے بیان فرمائی ہیں وہ انہی کے الفاظ میں سنیے۔ یہ مولانا مودودی کی بڑی معرکۃ الآراء جو تھی کتاب، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، یہ تین حصوں پر مشتمل ہوتی تھی، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ حصہ سوم کا جو دیباچہ ہے، جب مولانا نے ٹرن لیا کہ اب میں اس مسلم نیشنلزم کے ساتھ مزید تعاون نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی قومی تحریک جس رخ پر جا رہی ہے، کچھ اسباب ایسے ہیں جو اب آگے آئیں گے جس کی بنا پر میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، اب اس کا انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں، اور وہ در حقیقت دیباچہ ہے سیاسی کشمکش حصہ سوم کا جو دیباچہ ہے اس کے یہ اقتباسات ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نئی تحریک کے دور میں عامت المسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرا ہے اور محض قوم پرستانہ جذبے کے تحت اپنی قوم کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ یعنی قیادت خالص سیکولر ہو گئی، دینی فکر نہیں، دینی علم نہیں، دینی عمل نہیں۔ دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے۔ یہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ تحریک پاکستان یا تحریک مسلم لیگ کی قیادت خالص سیکولر مزاج کے لوگوں جو پریکٹسنگ مسلمز نہیں تھے ان پر مشتمل تھی، قومی تحریک تھی۔ تو یہی بات مولانا کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں الفاظ دیکھیے بڑے زوردار الفاظ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی عام مسلمانوں کا اعتماد علماء دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دیندار اور ناواقف دین رہنماؤں پر نہیں جمع تھا۔ میرے نزدیک یہ صورتحال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی تحریک سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ یعنی ایک تحریک تھی متحدہ قومیت، وطن کی بنیاد پر قومیت، ہندوستان میں رہنے والے سب ایک قوم ہیں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، یہ کانگریس کا موقف تھا، اور اس کی تائید ہو رہی تھی بالواسطہ کہ جو علماء کے طبقے سے ہو رہی تھی، مولانا مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور پوری جمعیت علماء ہند۔ تو اس کے خلاف پہلے مولانا مودودی نے تنقیدیں کی، اسی وجہ سے قومی تحریک میں ان کا خوش خیر مقدم کیا گیا اور ان کو استقبال کیا گیا، ان کو سراہا گیا۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس درجے بات آگے بڑھ گئی ہے اور دین سے اس کی علیحدگی جو ہے قیادت کے اعتبار سے
اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ اب میرے ساتھ مزید اس کے ساتھ تعاون کرنا ممکن نہیں. اور اب یہ مسلم قوم پرستی بھی کم خطرناک نہیں ہے وطنی قوم پرستی کے مقابلے میں. یہ مولانا کا موقف ہے، اس کو سمجھ لیجئے. میرے نزدیک یہ صورتحال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی تحریک سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے. اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ دیکھیے، اب آپ اس کے اندر جذبات کی شدت تو محسوس کر سکتے ہیں، وہ میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں، لیکن یہ کہ بات تو 100% درست ہے اصولی اعتبار سے کہ مسلمان اگر علیحدہ قوم ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ہے. اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، اس کے عقائد ہیں، اس کے شعائر ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس کے تمام چیزیں، اس کی اپنی تہذیب ہے. اب ان تمام چیزوں سے تو قطع تعلق ہو جائے، نہ وہ شاعر دین سے تعلق ہے، نہ علم دین سے تعلق ہے، نہ ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق ہے، نہ عبادات کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اور ایک قومی تحریک لے کر چل رہے ہیں، تو وہ ایک قوم جو ہے وہ اگر اپنے وجود کو علیحدہ برقرار رکھ بھی لے جبکہ اس کا جو ہے دین کے ساتھ کوئی رشتہ نہ رہا ہو، جیسے ترکی میں ہو گیا تھا، اور صحیح لکھا ہے مولانا نے اس زمانے میں. اب یہ تحریر ان کی 1939 کے آس پاس کی ہے جو اس وقت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس وقت کے ترکی کو ذہن میں رکھیے کہ یہ مصطفیٰ کمال پاشا کا دور ہے. 1938 میں انتقال ہوا مصطفیٰ کمال پاشا کا بھی اور علامہ اقبال کا بھی. میری عمر اس وقت 6 برس تھی، اور کبھی کبھی میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قومی زندگی کے حالات کچھ ایسے تھے کہ بچپنے ہی سے بڑا شعور جو ہے ڈیولپ ہو جاتا تھا. مجھے اب بھی یاد ہے کہ علامہ اقبال کی موت کو بھی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی موت کو بھی میں نے ایک ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا ایٹ دی ایج آف 6 ایئرس. اس درجے اس وقت جو ہے شعور مسلمانوں کا جو ہے عام سطح جو ہے شعور کی اتنی بلند ہو چکی تھی. 32 کی میری پیدائش ہے، 38 میں ان دونوں کا انتقال ہوا. تو ظاہر بات ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو جس رخ پر ڈالا، خالص سیکولر، عربی زبان کے اوپر پابندی، عربی اذان پر پابندی، لباس جو ہے یورپین لازم، پردے اٹھا دیے، برقعے جلا دیے، یہ سارے کام جو کیے کہ تمام، اور رومن لا کو لا کر پرسنل لا میں بھی، یعنی یہاں تک کہ ذاتی نکاح طلاق کے معاملات میں بھی رومن لا کو لا کر نافذ کر دیا. اسلام کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے. تو مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک نام کے مسلمان قوم دنیا میں رہ بھی جائے تو حاصل کیا ہوگا؟ اگر اس کا اسلام سے تعلق نہ رہے تو ہمیں تو مسلمان قوم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسلام کے حوالے سے. اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ بڑے پیارے الفاظ ہیں آگے. ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے. ہیرا تو جب تک ہیرا ہے، جوہری کو اس کی دلچسپی ہے، اس کی قیمت کو جانتا ہے، سنبھال کر رکھے گا. اگر وہ جوہریت ہی اس کی ختم ہو جائے، وہ ہیرا نہ رہے تو پھر پتھر ہے صرف، تو اس پتھر سے جوہری کو کیا دلچسپی ہے؟ ایک وجہ تو انہوں نے یہ بیان کی کہ اس قومی تحریک کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جن کا دین سے نہ علم کے اعتبار سے کوئی تعلق ہے، نہ عمل کے اعتبار سے کوئی تعلق ہے. دوسری وجہ جو ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تحریک کے اندر داعیہ دینی کے بجائے داعیہ قومی کو بہت زیادہ کار فرما دیکھا. اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلط ملط ہے، لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جزو اتنا کم اور قوم پرستانہ جزو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے. حد ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتے کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں. اب یہ ہے قوم پرستی کا عالم کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان طوائفوں کے ہاں تمہیں جانا چاہیے، تمہارا پیسہ وہاں خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ تم اینگلو انڈین فاحشات کے پاس جاتے ہو. اب یہ جو ہے قومی سوچ انسان کی جب اس حد تک پہنچ جائے، حد یہ ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتے کے دولت مند مسلمان
اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائف ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنا میرے نزدیک گناہ عظیم۔ یہ اسباب ہیں جو مولانا مودودی نے خود اننشیٹ کیے ہیں، خود ان کو معین کیا ہے، ان کے اپنے الفاظ میں ہے، جس کی بنا پر وہ بھی مسلمانوں کی قومی تحریک سے کٹ گئے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مولانا مودودی کی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے کنارہ کشی کا اصل سبب بالکل ذاتی تھا، یعنی اگر قیادت ان کے ہاتھ میں آ جاتی، یہ بات اگر کوئی کہتا بھی ہے تو اس اعتبار سے غلط بھی نہیں ہے کہ اگر قیادت ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ تو بہرحال دین کے جاننے والے بھی تھے، دین کا علم رکھنے والے بھی تھے، دین پر عمل بھی، اس کے شاعر پر بھی عامل تھے، اس لحاظ سے وہ بنیادی سبب ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ کہ اس کو کچھ لوگوں نے ان کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ صرف ایک پرسنالٹی کانفلکٹ تھا، اور ان کے اندر جو یہ احساس پیدا ہوا کہ قیادت کسی اور کے پاس چلی گئی، انہوں نے جو مسلمانوں کے قومی جذبات کی ترجمانی کی تھی، اس امید میں کی تھی کہ وہ مجھے اپنا قائد اعظم بنا لیں گے، مجھے اپنا لیڈر بنا لیں گے، لیکن جب ان کے بجائے کسی اور کو چن لیا تو ان کے اندر کوئی حسد کی بات پیدا ہو گئی، یا یہ چیز، یہ چونکہ میں نیچے دے رہا ہوں اس کا حوالہ، سلیری صاحب انہی کے الفاظ نیچے آ رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مولانا مودودی کی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے کنارہ کشی کا اصل سبب بالکل ذاتی تھا، چنانچہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے متذکرہ صدر کالم نویس صاحب زید سلیری صاحب تحریر فرماتے ہیں، مولانا نے تحریک پاکستان سے اپنی کنارہ کشی کا کبھی کوئی سبب بیان نہیں فرمایا۔ یہاں میں نے بریکٹ میں سوالیہ نشان لگایا ہے کہ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا نے تو کیا ہے۔ میں نے خود جو ہے ان کے اس دیباچے سے وہ الفاظ نقل کر دیے ہیں کہ اس قومی تحریک سے میں ان دو وجوہات کی بنیاد پر علیحدہ ہو رہا ہوں، تو یا تو یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، اور یا تجاہل عارفانہ ہے کہ ایک مسئلے کو انسان زیر بحث نہیں لانا چاہتا، اس کے خلاف کوئی آرگومنٹ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ آرگومنٹ قوی بھی ہے کہ نہیں، وزنی بھی ہے کہ نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے، اس لیے یہاں صرف سوالیہ نشان میں نے لگا دیا ہے کہ یہ کویسچنیبل ہے، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ مولانا نے تحریک پاکستان سے اپنی کنارہ کشی کا کبھی کوئی سبب بیان نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ بہرحال تھی۔ اب یہ ہے سلیری صاحب کے اپنے رائے میں، اپنے تجزیے میں، اور بعدنا تعمل جو بات معلوم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا پرچار اس امید میں کیا تھا کہ وہ اپنی قیادت انہی کو سونپ دیں گے، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں نے جس شخص کی صدا پر کان دھرا وہ بجائے ان کے قائد اعظم تھے، تو انہوں نے اس پورے نقشہ کار ہی کو تج دیا، گویا مولانا مودودی کی غداری کا اصل سبب خالص ذاتی تھا۔ یہ رائے ہے ان کی، میں نے اس کے اوپر جو اپنی رائے دی ہے وہ پڑھ لیجئے، لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو صحیح لا حاصل سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے سن 40-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی و فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ یہ میری رائے اس وقت بھی تھی اور اب بھی تھی کہ اگرچہ میرے خیال میں جو آگے ہم دیکھیں گے کچھ اقتباسات کے مولانا مودودی نے قومی تحریک پر جو تنقیدیں پھر کی ہیں، یہ تو سن 40 یا ابھی میں نے 39 کے آپ کو اقتباسات سنائے ہیں، اس کے بعد جب یہ تحریک بڑھی اور مولانا نے سن 41 میں جماعت اسلامی قائم کر لی، اب دو جماعتوں کا جو ہے نظام کا، ان کی سوچ کا، ان کے پروگرام کا، ان کے نقطہ نظر کا، ان کے نظریات کا تصادم ظاہر باتیں ہوتا ہے جب ایک ہی معاشرے میں دو چیزیں چل رہی ہوں۔ اگرچہ مین کرنٹ مسلم لیگ کا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی سمجھ لیجیے لہر جو ہے وہ جماعت اسلامی کی بھی تھی، تب اس میں تصادم تو ہوتا ہے۔ اس تصادم کے ضمن میں جو مولانا کے تبصرے آئے ہیں وہ میرے نزدیک زیادہ تلخ ہیں، جیسے کہ میں نے کل مانا تھا کہ میرے اپنے تبصرے جو ہیں مولانا مودودی پر اس کتاب میں وہ بھی تلخ ہیں۔ وہ بات میں نرم انداز میں بھی کہہ سکتا تھا کہ بات وہی ہو لیکن الفاظ جو ہیں وہ نرم استعمال کیے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بات بھی اور ہو بھی الفاظ بھی سخت ہو، تو اب یہ چیز جو ہے جو میں نے کی غلطی، میرے نزدیک وہی غلطی مولانا مودودی نے کی تھی اس دور میں مسلم لیگ کی تحریک کے بارے میں، لیکن یہ اپنی جگہ پر میرا موقف ہے کہ مولانا نے قومی موومنٹ سے کٹ کر جو کام اپنے لیے رکھا، ایک اصولی اسلامی دعوت غیر مسلموں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی،
غیر مسلموں کو دعوت کہ وہ اسلام لے آئیں، اسلام کو قبول کریں، مسلمانوں کو دعوت کہ جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو اختیار کریں عملاً، اس تہذیب اور تمدن کو باقاعدہ اختیار کریں۔ پھر یہ کہ ان لوگوں کو جمع کر کے ایک حکومت الہیہ کا ایک نظام دنیا میں دوبارہ قائم کیا جائے، اور وہی پھر دارالاسلام جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہو۔ یہ کام یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ تھا، عرفہ تھا، بہت اونچا تھا۔ اگرچہ قومی جد و جہد میں مسلمانوں کا حصہ لینا بھی کوئی حرام کام نہیں تھا، اپنی دنیا کے معاملات کے لیے، اپنے سیاسی حقوق کے لیے وہ بھی کوئی حرام کام نہیں تھا، لیکن یہ کہ درجے ہیں، ایک کام جو ہے وہ جائز ہے اور ایک کام اس سے اوپر ہے کہ جو بہت ہی پسندیدہ ہے، بہت ہی مستحسن ہے، ایک کام اس سے اوپر ہے جو فرض کے درجے میں ہے، جس پر نہ کیا جائے تو گویا کہ انسان کی گرفت ہو جائے گی، محاسبہ ہو جائے گا۔ تو یہ درجے تو ہوں گے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے 47-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی و فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی، یعنی یہ کہ قومی تحریک میں اسلام کا جو پیوند لگنے کی امید ہو گئی تھی، جو کچھ ہوئی تھی اقبال کے ذریعے سے، کچھ عارضی طور پر ابوالکلام کے ذریعے سے ہوئی تھی، لیکن ابوالکلام اس کے بعد جا کر متحدہ قومیت کی بڑی لہر کے اندر جو ہے وہ مل گئے۔ اب ایک مقام مولانا مودودی کو حاصل ہوا تھا کہ اس قومی تحریک کے اندر کچھ اسلامی رنگ، اسلامی جذبہ پیدا کر سکیں۔ اب مولانا نے جب اس سے علیحدہ ہو کر اپنا راستہ علیحدہ بنا لیا تو اس سے اس مسلم قومیت کو ایک تو ذوق پہنچا، اور ایک یہ کہ اس کے اندر اب مذہبی جذبے اور مذہبی فکر کی آمیزش کی جو توقع ہو گئی تھی وہ معدوم ہو گئی۔ تاہم قومی جد و جہد سے کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بعد میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ 1946 کا الیکشن جو نہایت کروشل تھا پاکستان کے لیے، اس لیے کہ اس میں اگر مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی فیصلہ کن طور پر نمائندہ نہ قرار پاتی تو پاکستان کے بننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس میں بھی مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں نے حصہ نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں دیا، یعنی اس درجے اس کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی رہی۔ ظاہر بات ہے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ، ان میں مخلصین تھے، جو لوگ آئے تھے انہوں نے دین کو اثر نو اختیار کیا تھا، اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا تھا، اپنے طرز بود و باش کو بدلا تھا، اپنے وضع قطع کو تبدیل کیا تھا۔ ان لوگوں کے اندر خلوص اور جذبہ جو ہے وہ بہت تھا۔ وہ میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، اس کے جو ایک حصہ ہے کہ جو دور اول سے بحث کرتا ہے، اس کا مطالعہ آپ بھی کیجئے، تو وہ ایک بڑی عظیم تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک ہے اینگل آف ویو ہے، دینی اعتبار سے وہ کام بہت وقیح ہو رہا تھا، لیکن قومی اعتبار سے نقصان دہ ہوا، قومی جد و جہد کے ضعف کا سبب بنا ہے۔ اگر جمعیت علماء ہند اور مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی یہ بھی اگر یہ سوچنے کے درجے میں، اگرچہ یہ ہمیں منع بھی کیا گیا ہے ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان، تو اب یہ کہ اس وقت یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اپنی بات واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ قوتیں بھی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ہوتی تو پاکستان کی تحریک بہت زیادہ قوی ہوتی اور بہت بڑا پاکستان، زیادہ مستحکم پاکستان وجود میں آتا، ان دونوں صوبوں کی تقسیم بھی نہ ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے یہ یعنی اس کی امید جو ہے بہت بلند ہوتی۔ لیکن یہ کہ بہرحال مسلم لیگ نے تنہا اس کام کو کیا، احرار ان کے مخالف، خاکسار ان کے مخالف، جماعت اسلامی ان کے مخالف، جمعیت علماء ہند کی بہت بڑی طاقت ان کے مخالف، نیشنلسٹ علماء اور جو کانگریس کے اندر کارکن تھے وہ ان کے مخالف۔ تو یہ جو تحریک تھی بہرحال اگر ان تمام عناصر نے بھی مسلمان قوم نے یکجہتی کے ساتھ یہ کام کیا ہوتا تو وہ تحریک زیادہ مضبوط ہوتی اور زیادہ بڑے اور وسیع حلقے میں پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا ہوتا۔ یہ کشمیر کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ یہ تو پنجاب کی تقسیم سے پیدا ہوا ہے، پنجاب کی تقسیم، اور اس کے بعد باؤنڈری کمیشن نے غلط فیصلہ دے کر اور کشمیر کو وہ راستہ دے دیا کہ جس سے ہندوستان کا تعلق جو ہے کشمیر کے ساتھ قائم ہو گیا، ورنہ یہ گرداسپور کا ضلع جو ہے جس سے راستہ گزرتا ہوا جاتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا بھارت میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیر کا راجہ کبھی سوچ بھی سکتا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہو سکتا ہے۔ بہرحال 41 سے 47 تک کا عرصہ ہندوستانی سیاست میں حالات و واقعات کی انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے، 6 برس۔
دوسری جنگ عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریز نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ اب زیادہ دیر تک ہندوستان میں اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے. اب یہ بھی بڑے اہم فیکٹرز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. آزادی ہند جو ہے اور انگریز کا یہاں سے جانا، آیا یہ آزادی کی تحریک نے آزادی حاصل کی ہے یا اس میں کچھ خارجی عناصر زیادہ ان کا اثر ہے؟ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لینا چاہیے. میرے نزدیک آزادی ہند کی تحریک، چاہے وہ کانگریس کی تھی چاہے مسلم لیگ کی تھی، یہ ہرگز اس قابل ابھی نہیں تھے کہ ہندوستان سے انگریز کو نکالتے تھے. اصل سبب کیا ہوا ہے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ برطانیہ کی سلطنت اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ اپنے اتنے آؤٹ لائنگ ایریاز کو کنٹرول کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا. بہت پھیلا ہوا علاقہ جو ہے، جس سلطنت کے اوپر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کہاں سے کہاں تک، اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی طاقت درکار ہوتی ہے. دوسری جنگ عظیم کے دوران جو بھرکس نکلا ہے برطانیہ کا، اب اسے ریکنسٹرکشن کر کے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے وقت درکار تھا. کجا یہ کہ اتنے آؤٹ لائنگ اور اتنے دور کے دراز کے علاقوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہم یہ کنٹرول اب زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتے. دوسری بات جو یہاں نہیں آئی ہے وہ اہم تر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے امریکہ نان اینٹی تھا، اس کی دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. دنیا میں سب سے بڑی طاقت برطانیہ کی تھی. امریکہ تو اپنے ایک خول میں بند تھا. ایک وہ یوں سمجھیے گلوب کے بالکل دوسری طرف ایک ملک ہے، بہت بڑا خطہ زمین ہے، وہ اپنے ہی خول میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، ایک ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. اس کو ابھرا ہے آ کر دوسری جنگ عظیم میں، اس کے بھی آخری دور میں، جبکہ ان سب کا بھرکس نکل چکا، فرانس کا بھی اور برطانیہ کا بھی. اس کے بعد جو ہے چرچل نے جس طریقے سے کہ للکارا ہے امریکیوں سے، جا کر کہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، اگر ہٹلر نے ہم سب کو ختم کر دیا تو پھر تمہاری باری بھی ہے. اس کے بعد سے وہ امریکی قوم کچھ بیدار ہوئی کہ ہمیں میدان میں آنا چاہیے، اور فیصلہ کن جو معاملہ ہوا ہے، جو جاپان بھی ختم ہوا ہے تو وہ امریکہ کے ایٹم بم سے ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جرمنی کا بھی اگر بھرکس نکلا ہے تو وہ امریکہ کے ذریعے سے نکلا ہے. تو اس وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد ورلڈ سین پر ایک نئی طاقت ابھر کر آئی ہے، وہ امریکہ کی تھی، اور اس میں آزادی کی پشت پناہی کا جذبہ موجود تھا. یہ کولونیلزم جو ہے، کیونکہ ان کے تو کوئی مقبوضات کہیں تھے ہی نہیں، وہ تو اپنے ہی ملک کے اندر ایک بہت بڑا ملک ہے، بلکہ ایک بر اعظم ہے، اس کے اندر پورے مگن تھے، انہوں نے کہیں باہر جا کر کوئی فتوحات کی نہیں. تو یہ چیز جو تھی کہ دنیا میں دوسری قوموں کو، دوسرے ملکوں کو، کوئی اور قومیں، کوئی اور ملک جو ہے اپنا باج گزار بنائیں یا اپنے ان کا محکوم بنا لیں، یہ جو امریکن قوم کے اندر ایک فریڈم کا اور ایک ان کے لیے حقوق انسانی کا جو ایک تصور موجود تھا، اور وہ اس وقت بہت گہرا تھا، اس کے حوالے سے ان کی سپورٹ تھی اصل میں، جس کی وجہ سے جب امریکن جو ہے نامہ نگار آنے شروع ہوئے اور یہاں کی جو بھی جد و جہد ہو رہی تھی کانگریس کی، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا امریکن پریس میں، اور وہ فوٹوگرافرز نے تصویریں شائع کی ہیں، تو دنیا کی تاریخ میں یوں سمجھیے کہ اس کا سب سے پہلا جو سب سے بڑا اہم نتیجہ نکلا وہ ہندوستان کی آزادی ہے. یہ دو فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا. دوسری جنگ عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ اب زیادہ دیر تک ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے. دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جد و جہد آزادی کو تیزتر کر دیا، اور تیسری طرف مسلمانان ہند کا سواد اعظم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے حصول پاکستان کی جد و جہد میں مشغول ہو گیا. یہ تین فیکٹرز ہیں 41 to 47 6 ایئرز کے معاملے میں، یہ تین جو ہیں اس کے اہم ترین نکات ہیں. اس جد و جہد کے آخری زمانے میں بہت اہم نقطہ اب آ رہا ہے، توجہ سے پڑھیے. جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے. کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہم نیشنل پارٹی ہیں، ہمارے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہم سیکٹیرین پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ سیکٹیرین پارٹی ہے، اور یہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے یہ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں اتنے مسلمان ہیں، اتنے مسلمان قائدین ہمارے ساتھ ہیں، جمعیت علماء ہند ہمارے ساتھ ہے، تو مسلمانوں کی طرف سے اسپوکس مین کی حیثیت سے مسلم لیگ کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر کے کھڑی ہو جائے. جبکہ مسلم لیگ کا دعویٰ یہ تھا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت میں ہوں. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے جب تک کہ الیکشن میں اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہ دے، وہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ در حقیقت مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. تو مسلم لیگ کو اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی
کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں پورا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا، اور اسلامی حکومت، اسلام کے اصول مساوات و اخوت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی قانون و دستور کی اصطلاحات کا استعمال مسلم لیگ کے رہنماؤں کی تقریروں میں عام ہو گیا۔ یہ اس زمانے میں قائد اعظم کی تقاریر، ان کے سٹیٹمنٹس، ان کے انٹرویوز، پوچھا گیا پاکستان کا دستور کیا ہوگا، ہمارا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے، قرآن ہمارا دستور ہوگا۔ اب یہ جذبات، اور ہم چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اسے لائٹ ہاؤس بنا دے پوری دنیا کے لیے۔ وہ جو ہدایت ہمارے پاس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حیثیت سے، پھر ہماری تہذیب ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا یہ، اب یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی، ان سب کا مسلم لیگ کے لیڈروں میں، چاہے وہ خود سیکولر ذہن کے لوگ تھے، چاہے وہ غیر مذہبی تھے، پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے، چاہے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے بغیر بنتی نہیں ہے، بادہ و صاغر کہے بغیر مسلمانوں کو کیسے اپیل کریں، مسلمانوں کو کیسے ووٹ دینے کے لیے، جبکہ کانگریس یہ کرتی تھی کہ مسلمان کو ووٹ دے کر کھڑا کر دیتی تھی مسلم لیگ کے مقابلے۔ مسلم لیگ کا نمائندہ بھی مسلمان ہے، کانگریس کا نمائندہ بھی مسلمان ہے، اب کیجیے کیا کریں گے آپ، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ تو جب تک کہ اس چیز کو واضح نہ کر دیا جائے کہ مسلم لیگ اسلام کے احیاء کی علمبردار ہے، جبکہ کانگریس تو ظاہر بات ہے اسلام کی احیاء کی علمبردار تو نہیں تھی، وہ تو آزادی کی تو جد و جہد کی جو ہے علمبردار تھی، لیکن اسلام کا احیاء یہ تو کانگریس کا کبھی بھی مقصد نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مسلم لیگ اگر احیائی تحریک کی شکل اختیار نہ کرتی، کم سے کم اپنے سلوگنز کے اعتبار سے، اپنے نعروں کے اعتبار سے، تو پھر کانگریس کے مسلمان کینڈیڈیٹ اور مسلم لیگ کے مسلمان نمائندے کے درمیان فرق کیا تھا؟ وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، بلکہ جمعیت العلماء کا مسلمان آتا تھا، وہ داڑھی والا ہوتا تھا، اس کی حیثیت جو ہے زیادہ مسلم ہوتی تھی مذہبی۔ مسلم لیگ کا نمائندہ جو آ رہا ہے وہ کلین شیو ہے، وہ کوئی نواب زادہ ہے یا کوئی کہیں کا زمیندار ہے، کوئی بڑا فیوڈل لارڈ ہے، وہ اکثر و بیشتر اس طرح کے لوگ تھے۔ اس لیے یہ ناگزیر وقتی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبے سے اپیل کیا جائے اور مسلم لیگ کو اب ایک اسلام کی احیاء کی جماعت بنا دیا جائے کہ اس کے پیش نظر اسلام کا احیاء ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو تقریباً 30 برس بعد دوبارہ پاکستان میں آئی، کہ شروع ہوئی تھی PNA، پاکستان نیشنل الائنس، اس میں مذہب کا کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں، نام میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ پھر اس کی قیادت میں آپ کو معلوم ہے ولی خان صاحب بھی تھے، اور ایئر مارشل اصغر خان صاحب بھی تھے، اور پیر پگاڑا صاحب بھی تھے، اور سبھی تھے۔ پھر یہ کہ دیوبندی بھی تھے اور بریلوی بھی تھے، سبھی تھے، خالص سیکولر مزاج کے لوگ بھی تھے۔ لیکن جب آیا قربانی کا وقت تو اب اسے نظام مصطفیٰ کی تحریک بنانا پڑا، ورنہ یہ کہ مسلمان کیسے قربانی دے گا، کیسے آگے آ کر جو ہے وہ سینہ کھول کر گولی کھا لے گا، ناممکن ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے PNA کنورٹ ہوئی نظام مصطفیٰ تحریک میں کہ اب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپیل کرنے کے لیے اس نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگے، بالکل اسی طرح اس دور میں مسلم لیگ اس نے اپنا جو کردار بنایا وہ اسلام کے احیاء کا نعرہ لے کر میدان میں آئی۔ گویا اس دور میں تحریک مسلم لیگ مسلمانوں کے صرف قومی مفادات کے محافظ ہی نہیں بلکہ دین کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ ان کے قلبی تعلق کا مظہر بھی بن گئی۔ اب یہ چیز بھی آ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئی کہ مسلمانوں کی جو مذہب سے جو جذباتی محبت ہے وہ بھی گویا کہ اس کو بھی اب اس زبان جو عطا کی ہے اس کو بھی جو ترجمانی کر رہی ہے وہ مسلم لیگ کر رہی ہے۔ چنانچہ پوری قوم مجتمع ہو کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی اور خود مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے میدان میں نکل آئے۔ مثلا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو شاگرد، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسٹ پاکستان میں جا کر بے پناہ کام کیا، انہوں نے ویسٹ پاکستان میں خاص طور پہ سرحد میں جا کر کام کیا مولانا عثمانی صاحب نے۔ پھر مختلف پیر حضرات، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آ گئے اور پیر مانکی شریف بھی آ گئے، اور ایسٹ پاکستان کا بھی جو مشائخ کا حلقہ تھا وہ آ گیا۔ یہ سب کے سب لوگ اس لیے آ گئے کہ اب اسلام کا نام ہے، بھائی ہمیں اسلام قائم کرنا ہے، اسلامی تہذیب کا احیاء کرنا ہے، اسلامی حکومت بنانی ہے، اسلام کا نظام لانا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔
تاہم یہ واضح رہنا چاہیے، دس از مائی کمنٹ، کہ یہ تحریک مسلم لیگ کا وہ دور تھا جس میں کسی تحریک کے واقعی نظریات اور حقیقی افکار کے بجائے خوش آئند جذبات اور نیک خواہشات کی عملداری ہوتی ہے، جس کے لیے ایک لفظ نیچے استعمال کیا گیا ہے، یعنی رومانویت، رومانٹسزم۔ یہ مذہبی رومانویت تھی، مذہب کا نام جس طریقے سے اچھل رہا تھا اور جیسے نعرہ لگایا جا رہا تھا اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔ نعرہ لگانے والا جو ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا، نعرے لگانے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلم لیگ کا صدر ہے اور شراب کا ٹھیکہ چلا رہا ہے یا جو اور کر رہا ہے، یہ سب کچھ کام جو ہے ہو رہے تھے، تو اسلام سے عملی تعلق کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ رومانٹسزم جو ہے کہ اسلام کا احیاء اور اسلامی نظام اور اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ جو ہے نیک خواہشات کی عملداری ہوتی ہے۔ اس دور کی کہی سنی باتوں پر کسی مستحکم تعمیر کا خیال باندھنا ایک بچگانہ خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ اس کی بنیاد پر کوئی تعمیر ہو سکتی، تعمیر نہیں ہو، جو جیسا کہ نہیں ہو سکی، وفاق میں نہیں ہو سکی، پاکستان بن گیا، اسلام نہیں آیا۔ خود مولانا مودودی اس دور میں قومی زندگی کے مجدھار سے دور بیٹھے عمرانیات کے ان اٹل اصولوں کا درس دیتے رہے کہ اب یہ جو اقتباسات آ رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں مولانا مودودی کی اس دور کی تحریروں میں سے، جو سن 41 سے سن 47 تک کی 6 سال کی دوران کی ہیں، اور انہیں میں 100% درست سمجھتا ہوں، سوائے اس کے کہ اس کے اندر تلخی کا رنگ زیادہ ہے، لیکن اسلام کا جو آئیڈیالوجیکل اصولی موقف ہے اس کے اعتبار سے یہ نہایت قیمتی نظریات اور خیالات ہیں جو مولانا مودودی نے اس دور میں ظاہر کیے۔ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو مصنوعی طریقے سے نہیں بنا کرتی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر اسے ادھر سے لا کر کسی اور جگہ جما دیا جائے۔ اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی، نفسیاتی، تمدنی اور تاریخی اسباب کے تعامل سے طبعی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے کچھ ابتدائی لوازم، کچھ اجتماعی محرکات، کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے یہ وجود میں آتی ہے۔ اس خام خیالی کیا تھی؟ یعنی یہ امید کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا۔ اس خام خیالی کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی اور تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہو، مگر خالص علمی طریقے پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جب تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ اب اس میں ہے شدت، ناممکن تو نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامک اسٹیٹ اگر قومی اسٹیٹ قائم ہو جائے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی ہمیں آسانی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک غیر اسلامی ملک کے اندر اسلامی قوم، اسلامی ریاست قائم کرنے کی جد و جہد، ایک مسلمانوں کے قومی ملک کے اندر، قومی حکومت کے اندر جد و جہد میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ یہ کہنا تو صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اس لیے کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے تو پھر وہی بات کرنی پڑے گی کہ یہ مسلمان قوم جو ہے اس میں ایمان بھی ہے کہ نہیں، اسلام پر عمل بھی ہے کہ نہیں، اسلامی اخلاق بھی ہے کہ نہیں، اسلامی کردار بھی ہے کہ نہیں، ان کی اپنی گھر کے اندر کی زندگی اسلامی ہے کہ نہیں۔ جب تک پہلے ان کو نہ بنایا جائے، پھر وہ لوگ جمع ہوں اور پھر وہ باطل کے خلاف جہاد کریں، اس کے بغیر تو اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو چاہے وہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہو لیکن ہے خالص قومی اسٹیٹ، اور چاہے یہ کہ وہ غیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہو جہاں مسلمان رہتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ برابر کہہ دینا تو میرے نزدیک صحیح تھا، لیکن یہ کہ ناممکن ہے تو یہ تو بات غلط ہے۔ آخر عرب کے معاشرے میں غالب کافرانہ اور غالب مشرکانہ نظام میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کر دی تو ایک مسلمانوں کی قومی ریاست کے اندر بھی جد و جہد وہی کرنی پڑے گی، یہ بات اپنی جگہ ہے، راستہ وہی اختیار کرنا پڑے گا، کٹھن منزلیں ساری وہی طے کرنی پڑیں گی، لیکن ناممکن کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت وہ ان کے جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہی بات کہ بات صحیح ہے لیکن اس پہ ذرا زور زیادہ اور اس پر ایمفیسس زیادہ ہو گیا ہے۔ اور پھر جوں جوں قومی تحریک زور پکڑتی چلی گئی اور پوری مسلمان قوم کو اپنے دامن میں سمیٹتی چلی گئی، ان کی تنقیدیں بھی تلخ تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان میں نفرت و حقارت کی آمیزش بھی ہو گئی۔ چنانچہ اپریل 1947 میں
ٹونک میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا، یہ صنعت لفظی کہلاتی ہے، ٹونک میں دو ٹوک الفاظ، یہ جو اس کا صوتی جو آہنگ ہے اس کو دیکھیے۔ ٹونک ایک وہ ریاست تھی مسلمانوں کی، مسلمان ریاست تھی، وہاں مسلمان اجتماع ہوا تھا جماعت اسلامی کا اپریل 47 میں۔ اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، یہ یوں سمجھیے بڑا کیٹیگوریکل ایک سٹیٹمنٹ ہے جو مولانا نے وہاں دیا۔ اور یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے، لیکن وہ کس طریقے پر؟ طریقہ وہ نبوی ہوگا، اس کے طریقہ کار کی جو کوئی بھی بحث جو ہے وہ بعد میں ہمارے اس مطالعے میں انشاءاللہ مزید آ جائے گی۔ بہرحال اس پر جو میرا تبصرہ ہے وہ پڑھ لیجئے۔ سارے ہندوستان کا پاکستان بننا تو تقدیر الہی میں نہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ہی سے ہوا کہ اگست 1947 میں پاکستان جیسا کچھ بھی ہے عالم وجود میں آ گیا۔ اور یہ جب میں لکھ رہا تھا تو ابھی پاکستان دونوں خطوں والا موجود تھا، 1967 کا مضمون ہے میرا یہ، جیسا کچھ بھی ہے اس وقت تک وہ برقرار تھا، انٹیکٹ تھا۔ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، دو خطوں پر جو مشتمل تھا پاکستان۔ بہرحال سن 71 میں آ کر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام عمرانیات اور سیاسیات کے طالب علموں کے لیے ایک معجزے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتا نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے افریط کی خواہشات کے علی رغم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ کہاں کانگریس جیسی تحریک، کہاں مسلم لیگ، وہ بڑی آرگنائز تحریک، اس کے کارڈرز بڑے منظم معین کارکن، ان کے بہت سیلف لیس کارکن، ان کا ایک نظام جمہوری، یہ سارا جو ہے پھر پیسہ، ہندو کے پاس جو پیسہ تھا، تعلیم یافتہ زیادہ تھا ہندو ہم سے، کہاں مسلمان قوم منتشر، اور خود قائد اعظم کے الفاظ یہ کہ میری جیب میں کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حال جو ہے اس کا تقابل کیجئے، پھر کیسے پاکستان بن گیا؟ یہ ایک معجزہ ہے۔ کچھ لوگ اس میں انگریزوں کی سیاست کا دخل گردانتے ہیں، یا یہ ولی خان صاحب جو ہمارے ہاں ہیں، وہ ابھی حال ہی میں انہوں نے پھر وہی بات کہہ دی ہے، اس سے پہلے بھی وہ جاتے تھے لندن، اور انڈیا آفس کا ریکارڈ جب اب کھل گیا ہے تو وہاں سے کوئی خط نکال لائے، کسی وائس رائے کا کوئی خط نکال لائے۔ اب جو ان کی ہوتی تھی وائس رائے کی اور برطانوی حکومت کی جو آپس میں خط و کتابت ہوتی تھی، تو ایک دور ایسا یقیناً گزرا ہے کہ ہندوستان میں انگریز نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی تھی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہندوستان میں اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں اس بات کی ضرورت تھی کہ یہاں کے لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے رہے، اگر متحد ہو جائیں تو ہمارا جلدی یہاں سے پتہ چاک کر دیں گے، لہٰذا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کی پالیسی رہی، خاص طور پر کنزرویٹو پارٹی جو ہے اس کا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے۔ تو اب اس کے ضمن میں کوئی خطوط چلے آ رہے ہیں، کوئی رپورٹس آ رہی ہیں، کوئی CID کے ذریعے سے کچھ کام کیا جا رہا ہے، تو وہ اب ریکارڈ، چونکہ ان کے ہاں تو یہ سارے ریکارڈ جو ہے 30 برس کے بعد جو ہے اوپن ہو جاتے ہیں، وہ کھل گئے سارے کے سارے ریکارڈ۔ اب یہ جاتے ہیں وہاں پہ مطالعہ کرتے ہیں، کہیں سے کسی خط کی نقل لے آتے ہیں کہ وہ انگریز وائس رائے نے جو ہے مسلم لیگ کی سپورٹ کی تھی، فلاں نے یہ کیا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن یہ کہ دو چیزیں ایسی ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان جب قائم ہوا ہے اس وقت برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کی حکومت نہیں تھی، لیبر پارٹی کی حکومت تھی۔ لیبر پارٹی کا کبھی یہ رول نہیں رہا تاریخ کے اندر، وہ ہندوؤں کی ہم تھی اور مسلمانوں کی، اور خاص طور پہ کانگریس کی نہایت دشمن لیبر پارٹی۔ ایٹلی کو ذاتی دشمنی، ذاتی نفرت تھی قائد اعظم کے ساتھ۔ پھر وائس رائے یہاں پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو گاندھی کا چیلا، اور جس کے جو تعلقات تھے نہرو فیملی کے ساتھ نہایت یوں سمجھیے کارڈیل، بلکہ اس کے ضمن میں کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کہی جاتی ہیں، کوئی سکینڈلز بھی ہیں، اس درجے انٹیمیٹ ریلیشنز جو ہیں نہرو فیملی کے اس ماؤنٹ بیٹن فیملی کے ساتھ تھے۔ ان حالات میں پاکستان کیسے بن گیا؟ جبکہ 3 مہینے پہلے گاندھی جیسے لیڈر نے کہا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، کیسے بن گیا؟ جبکہ خود قائد اعظم نے 1 سال پہلے سن 46 میں کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا۔ اس کے کیا معنی تھے کہ کم سے کم 10 سال تک علیحدہ پاکستان کا مطالبہ ختم، ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی ہندوستان کی،
اور باقی 3 زون ہوں گے، لیکن ان 3 زونز کا جو حیثیت ہے وہ اپنی داخلی خود مختاری ہوگی، لیکن اوپر جو معاملہ ہوتا ہے ڈیفنس کا ہے، فورن پالیسی کا ہے، کمیونیکیشنز کا ہے، بجٹنگ کا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس کے پاس ہوں گے۔ اور یہ قائد اعظم نے تسلیم کر لیا تھا۔ تو گویا کہ اگر امکان تھا تو یہ تھا کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے گا تو اسے اس کا چوائس ہوگا۔ وہ نہرو صاحب یہ کہہ بیٹھے کہ پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے، تب قائد اعظم نے جو اس کو تسلیم کر لیا تھا پھر وڈرا کیا کہ اب میں پھر اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیتیں ان کی پہلے سے خراب ہیں۔ اگر نہرو چپ رہ جاتا تو پاکستان 1947 میں وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو کیبنٹ مشن پلان کے تحت ایک سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ 3 زون ہوتے، اور تینوں زونوں میں توجہ کیجئے کہ اگر یہاں پر پنجاب جو ہے اسی طریقے سے پورا کا پورا انٹیکٹ رہ کر ایک زون اور مرکزی حکومت کی شے حاصل ہوتی ہندو کو، مرکزی حکومت پہ ظاہر بات ہے کہ ڈومینیٹ کرنا تھا ہندو نے، تو یہاں کا ہندو جتنا ریسورسفل تھا پنجاب کا، جتنا مؤثر تھا، یہاں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھیے کہ مسلمان جو فکر ہے اور مسلمان جذبات کا جو ہے یہاں بالکل جو ہے نکال دیا جاتا، سراغ ہی باقی نہ رہتا، اس لیے کہ ہندو تو یہاں بہت مؤثر تھا، ہندو تہذیب بہت حاوی تھی۔ یہاں بڑا گوشت کہتے ہیں، گائے کا گوشت جو ہے وہ لفظ زبان پہ نہیں لاتے تھے، جبکہ یوپی میں گوشت کھانے والی شے جو ہے وہ ہوتی صرف یہ تھی کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ اصل میں کھانے کی شے ہے۔ بکری کا گوشت تو کھاتے تھے بیمار لوگ، کسی کو دیکھا اگر یہ کہ وہ چھوٹے دکان جسے آپ چھوٹے گوشت کی دکان کہتے ہیں اس پر کھڑا ہے تو پوچھتے تھے خیر ہے، گھر میں خیریت ہے، یا آپ بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت لینے کا آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اصل میں تو گوشت کھانا ہوتا ہے گائے کا۔ یہ تو وہاں کا معاملہ ہے مائنورٹی پروونس کا، اور یہاں یہ تھا کہ آج بھی بہت کم اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس کو عام طور پر جو ہے وہ کھانا پسند نہیں کیا جاتا، ہندو تہذیب کا اتنا غلبہ ہے۔ تو پاکستان کی جو بھی شکل بنی ہے یہ واقعتاً اگر نہرو چپ رہ جاتا تو نہ صرف یہ کہ اس وقت پاکستان قائم نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ 100% صحیح بات اس نے کہہ دی تھی کہ ایک دفعہ قائم ہو جائے تو پھر کون علیحدہ ہونے دیتا، اور یہ صحیح بات تھی۔ ایک سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاں بلوچستان پر 2 مرتبہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، بلوچستان کے اندر سیسیشنسٹ جو ہے رجحانات موجود رہے، ہمیشہ رہے، یہ لوگ تو پاکستان میں شریک ہونے کو بھی تیار نہیں تھے، ان کی اکثریت جو ہے ان بلوچ سرداروں کی، لیکن بہرحال وہ جیسا بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پاکستان کا واقعہ یہ کہ پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزے سے کم نہیں، واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام عمرانیات اور سیاسیات کے طالب علموں کے لیے ایک معجزے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بحث کی استحکام پاکستان نامی کتاب میں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتا نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے عفریت کی خواہشات کے اللہ رغم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ کچھ لوگ اس میں انگریزوں کی سیاست کا دخل گردانتے ہیں، لیکن کبھی ابتدائی دور میں چاہے تحریک مسلم لیگ پر کسی انگریز گورنر جنرل یا وائس رائے کی نظر کرم رہی ہو، یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آزادی ہند سے متصلاً قبل اور خصوصاً برطانیہ میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد انگریزی حکومت کا رویہ مسلم لیگ کے ساتھ واضح طور پر معاندانہ رہا، اور ہندوستان کے آخری انگریز وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کانگریس کے اعلانیہ طرفدار اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ بنا بری اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشیت تھی جو ہندوؤں اور انگریزوں کی متفقہ مخالفت کے الرغم پوری ہوئی، تو اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں۔ نہ انگریز چاہتا تھا کہ ڈیوائیڈ ہو انڈیا اس وقت، اس سے پہلے کے لوگوں کے خیالات جو بھی رہے ہوں، وہ تو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو آپس میں لڑانا، یہ ان کی پالیسی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ لیکن یہاں سے جانے کی صورت میں اس کے ٹکڑے انگریز ہرگز نہیں چاہتے، کوئی سراغ نہیں ہے کہ ان کی یہ خواہش تھی، لیکن ان کی اس خواہش کے الرغم وہ چاہتے تھے متحدہ ہندوستان ہو۔ اور ہندو کا تو جو آپ کو معلوم ہے ظاہر بات ہے کہ تصور تھا ہی ہے کہ وہ تو اس کے لیے تو گویا کہ گو ماتا کی حیثیت ہے اس کی، بھارت ماتا جو ہے اتنی ہی مقدس جتنی کہ گائے، اور اس کے ٹکڑے کر دینا جو ہے گاندھی نے جیسے کہا تھا میری لاش پر ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب آخر کار کانگریس نے گھٹنے ٹیک دیے، اور یہ تھوڑا سا لطیفے کے انداز کی بات ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ بنی ہے تو ہندوؤں نے جان بوجھ کر جو وزارت مالیات ہے، فائننس منسٹری، وہ مسلمانوں کو دی کہ یہ مسلموں کو حساب کتاب تو آتا نہیں ہے، یہ مار کھا جائیں گے، نہیں چلا سکیں گے، اپنی ہار مان لیں گے۔ لیاقت علی خان جو ہے فائننس منسٹر، مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے 2 آدمی ایسے دے دیے، بیوروکریٹس تھے، ایک ہمارے عزیزوں میں سے تھے زاہد حسین صاحب مرحوم، وہ اس وقت تھے حیدرآباد دکن کے اندر، وہ وہاں کے وزیر مالیات تھے، اور ایک یہ جو ہمارے ملک غلام محمد وہ بعد میں گورنر جنرل بھی ہوئے،
یہ یوں سمجھیے. پھر چودھری محمد علی جیسا آدمی بھی سیکریٹریٹ کے اندر موجود تھا. انہوں نے لے کر اور اس طریقے سے اس کو چلایا ہے اور بجٹ پیش کیا ہے کہ ہندو دنگ رہ گئے. اور باقی ساری منسٹریز کا ناطقہ بند کر دیا کہ کوئی چپڑاسی بھی کہیں ملازم رکھنا ہے تو جب تک سینکشن نہ آئے وہ فائننس منسٹری کی چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتے. تنگ آ گئے, جس کو کہتے ہیں ناک میں دم جب کر دیا انہوں نے, تو تب تنگ آ کر کہا ہے نہرو نے اور پٹیل نے کہ اب کسی طرح ہو دفع کرو ان کو اور ملک تقسیم کرو, یہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کا معاملہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ گاندھی کے سامنے جا کر کہہ سکتے کہ ہم ڈویژن آف انڈیا آمادہ ہو گئے. They approached Mount Batten. You go اور کنونس کرو. باپو کے ساتھ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضامند ہو گئے. We don't have the courage. ماؤنٹ بیٹن گیا ہے, اس نے جا کر گاندھی کو پھر جس طرح سے بھی ہو سکا ہے راضی کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے. باقی اور کیا کچھ پٹیاں پڑھائی ہوں گی کہ بہت جلدی یہ ختم بھی ہو جائے گا اور یہ معاملات چلنے والے نہیں ہیں. لیکن اس وقت صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے. اس لیے کہ انڈین جو آرمی تھی, برٹش آرمی, اس کے اندر مسلمان بھی بہت بڑا عنصر تھا مسلمان فوجیوں کا. اب یہ صورت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایک سول وار جو ہے بڑی شکل کے اندر یہاں ہو سکتی ہے. اس کے سوا اب چارہ نہیں ہے کہ تقسیم کو قبول کر لیا جائے. تو گاندھی سے تقسیم ہند کو منوانے کی جرت نہ نہرو میں تھی نہ پٹیل میں تھی. یہ کام کروایا ہے. یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, ایک فرینچ اور ایک امریکن آتھر کی یہ کتاب جو ہے 700-800 صفحے کی کتاب ہے, بہت ریویلنگ کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ معلوم ہو کہ کس طریقے سے یہ معاملات میں. میرے نزدیک یہ جو حالات و واقعات میں نے گنوائے ہیں, نہرو چپ رہ جاتا پاکستان نہ بن سکتا, یا کوئی اور سبب ہو جاتے. اگر یہ فائننس منسٹری نہ ملی ہوتی مسلمانوں کو تو بھی شاید پاکستان وجود میں نہ آتا, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب ہیں ہمارے اس دنیا کے اسباب ظاہری. اصل جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ یوں سمجھیے کہ کم و بیش ہندوستان میں مسلمان اس وقت 10 کروڑ تھا, اور اس جماعت, اس کی ایک نمائندہ جماعت نے جس طریقے سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو, اور دعائیں مانگی. کیونکہ میں تو خود کارکن تھا مسلم فیڈریشن کا, اور ہم دوڑ بھاگ کرتے تھے, اور ریلوے اسٹیشن پر حصار کے ہم کھڑے رہتے تھے کہ ٹرین آئے, اس میں نوائے وقت کے بنڈلز آئیں, ہم پہ دوڑیں اور لوگ پہنچائیں. یہ سارے کام نے کنارے لگائے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ سارے مراحل سے میری نگاہوں میں سے, بلکہ میں خود ان میں سے گزرا ہوں. تو یہ جو جوش و خروش تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی سنت ثابتہ یہ ہے کہ کوئی قوم اگر اتنے بڑے پیمانے پر کوئی وعدہ کرے تو پھر حجت قائم کرتا ہے اللہ ان پر کہ لو جو تم مانگتے ہو وہ ہم دے رہے ہیں, فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اب ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو, اپنا وعدہ پورا کرتے ہو یا اپنی وعدہ خلافی کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت باطنی کا ظہور ہے کہ پاکستان وجود میں آیا ہے. ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً 100 سالہ تاریخ کے ان چند اہم نقوش کو, اب دیکھیے کتنے صفحے, یہ میرا خیال کہ صفحہ 9 سے ہم شروع ہو کر 22 تک پہنچے, 14 صفحے ہیں کوئی. 14 صفحے میں 150 سالہ تاریخ مسلم انڈیا کی, اس کے جو مین فیچرز ہیں جو آپ کو ازبر ہونے چاہیے, کیا اس کے لینڈ مارکس ہیں, ٹرننگ پوائنٹس کیا آئے ہیں, انگریز کی آمد کے بعد پولیٹیکل فضا کیا بدلی ہے, مذہبی میدان میں جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ بحث ہے, عیسائیت کا پرچار جیسے ہوا کس نے اس کا مقابلہ کیا, پھر یہ کہ ہندوؤں کا کی الغار آئی ہے اور آریہ سماجیوں نے حملے کیے مسلمانوں کے اوپر اور مناظرے شروع کیے, اس کے جواب میں کون لوگ سامنے آئے, اس سے کیا کیا نتائج, وہ علیحدہ چیپٹر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں, وہ دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر کے اندر. لیکن سیاسی جو مسلمانان ہند کا معاملہ بنا ہے وہ کس طریقے سے, کن سٹیجز سے گزر کر, کن ٹرننگ پوائنٹ سے ہو کر, کیا اس میں عوامل تھے, کیا وجوہات تھیں, کیا اسباب تھے, تقسیم ہوئی نمبر 1 تو کیا ہوئی, دوسری تقسیم ہوئی تو کیوں ہوئی مسلمانوں کے اندر. تو یہ ہے ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً 125 سالہ تاریخ کے ان چند اہم نقوش کو, 125 سال کیوں کہا ہے کہ 1831 سے ہم نے بات شروع کی تھی. 1831 میں تحریک شہیدین گویا کہ شکست فاش کہہ لیجئے, آخری جو وہ جہاں پر کہ شہادت گاہ جو ہے بنی ہے بالا کوٹ کی سرزمین, اس کے بعد یہ کہ وہ لوگ منتشر ہو گئے, کام کرتے رہے, جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسی کے اندر کہ وہی لوگ تھے کہ جو کالا پانی جن کو بھیجا جاتا رہا, پھانسیاں چڑھائی جاتی رہیں. مولوی جعفر تھانیسری کی کتاب جو ہے کبھی آپ نے سنا ہو, یہ علماء جو ہے وہی میدان میں رہے ہیں. 1831 سے لے کر 1857 تک ہندوستان میں
آزادی کی تحریک میں صرف مسلمان تھے، کوئی ہندو کا کسی کا نام ہی نہیں۔ 1857 میں پہلی مرتبہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے 1831 سے شروع کیا، 1831 سے 1947 تک یہ 116 برس بنتے ہیں، تو تقریباً 125 سال کی تاریخ کے جو چند نقوش ہیں، ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً 125 سالہ تاریخ کے ان چند اہم نقوش کو صفحہ کرتاس پر اس لیے منتقل کیا ہے کہ تحریک پاکستان کا صحیح پس منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے اور صورت واقعہ جیسی کچھ کے فی الحقیقت ہے ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ صحیح طرز عمل اور درست سمت میں اقدام کا تمام تر انحصار اس پر ہے۔ آپ صورتحال کو صحیح جانتے ہوں، پس منظر سے واقف ہوں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا کیا حالات پہ آ چکے ہیں، کیا کیا ٹرنز ہم لے چکے ہیں، اس میں کون کون سے عوامل کار فرما رہے ہیں، جب تک یہ سامنے پکچر نہ ہو تو آگے اقدام صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ صحیح طرز عمل اور درست سمت میں اقدام کا تمام تر انحصار اسی پر ہے۔ نیک خواہشات کی عملداری، وشفل تھنکنگ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اسلام آنا چاہیے، اب یہ ٹھیک ہے نا تو آپ لگا دیجئے، لیکن وہ اسلام کے نام پر تو حقیقتاً، لیکن یہ کہ اس کے اجزائے ترکیبی میں اسلام نہیں تھا، اس کی تحریک کا اصل موٹیویٹنگ فیکٹر اسلامی نہیں تھا، اس کے قائم کرنے والے جو ہے پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں تھے۔ یہ حقائق کیسے نظر انداز کر دیں گے؟ اب آپ گردان کرتے رہیے کہ مسلمانوں نے پاکستان بنایا، اسلام یہاں پہ آنا چاہیے، بھئی آنا تو چاہیے، لیکن کس طریقے سے آئے گا؟ طریقہ وہی ہوگا کہ جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں استنباط کرنا ہے، ورنہ خواہشات ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر مسلمانوں کے جوش کو کوئی نہ کوئی شخص ابھار دیتا ہے، اور ان کو جو ہے اس اصل جو یوں سمجھیے کہ جو پتا مار کر کام کرنے والی جد و جہد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اب ان کی سی جد و جہد کرنے کے لیے ایثار، قربانی، محنت، مشقت، فاقے، تکلیفیں، مصیبتیں یہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ کرنے کو ہم تیار نہیں۔ کوئی شخص آئے ڈوڈوی بجائے اور وہ آپ کو پھر جو ہے وہ کسی پھر اور گویا کہ اس اصل محنت والے کام سے بچا کر فرار کی راہ دکھا کر، اور لوگ جو ہے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ نظام مصطفیٰ تحریک جو ہے اس سے اسلام آ جائے گا، یا فلاں کی تحریک سے اسلام آ جائے گا، بس اب تو گویا کہ اسلام آیا کہ آیا۔ کیسے آ جائے گا؟ اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اسے سمجھیے، اور اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں معین آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے اوپر کام کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطۂ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ وشفل تھنکنگ سے انسان کا اینگل آف ویو جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ آدمی کسی شے کو پہلے تو کہتا ہے مجھے یوں کہنا چاہیے، اگرچہ یہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن کہنا چاہیے، لیکن جب وہ کہتے 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 پھر سمجھتا ہے حقیقت یہ ہے، وہ آٹو سجیشن کے درجے میں آ کر وہ شے جو ہے اس کے اپنے ذہن کے اندر راسخ ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا ہے، جبکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوتا۔ حکمت عملی کے تحت اس نے وہ موقف اختیار کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے، مسلمانوں کو اپیل کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کرنا مؤثر ہوگا، چاہے وہ دل میں جانتا ہے کہ یہ بات صحیح تو نہیں ہے، لیکن حکمت عملی کا تقاضا یہ کہ یوں کہا جائے۔ لیکن جب ریپیٹڈلی اسی کو دہراتا رہے گا، تکرار کرتا رہے گا، تو پھر ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے واقعتاً ایسا ہے، اور اس سے نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطۂ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ ایک غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، بعد میں جماعتوں اور تحریکوں کے اپنے نقطۂ نظر میں مستقل طور پر ایسی کجی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو پھر اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے اور کسی طور سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نتیجتاً بالکل مخالف سمت میں سفر کے باوجود یہ توقع برقرار رکھی جاتی ہے کہ بس اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو درراتا جا، اس الیکشن میں تو کام نہیں ہوا، اگلے میں ہو جائے گا، اس میں نہیں ہوا تو اگلے میں ہو جائے گا، اس میں نہیں ہوا تو فلاں شخص کے ذریعے نہیں ہوا، فلاں شخص کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ یہ ساری جو ہے وہ نیک خواہشات کے گرد جو ہے قوم ریپیٹڈلی وہ دیوانہ بن کر کام کرتی بھی ہے، لیکن وہ اصل ہمارا مقصود جو ہے جتنا پہلے ہماری نگاہوں سے دور تھا اتنا ہی آج بھی دور ہے۔ آئندہ صحبت میں انشاءاللہ تعالی ہم قیام پاکستان کے بعد کے 20 سالوں کا جائزہ اسی نقطہ نظر سے لیں گے، اس لیے کہ یہ سن 67 کی تحریر ہے، 47 میں پاکستان قائم ہوا، تو ان 20 سالوں کے دوران کیا ہوا، مذہبی طبقات کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہوا، کیا غلط حکمت عملی یہاں اختیار کی گئی، اور جو کہ پہلے تو صرف
اس کو ایک پریکٹیکل وزڈم طور پر اختیار کیا گیا، ہوتے ہوتے وہی ذہن میں راسخ ہو کر اور ایک حقیقت کا درجہ جو ہے روپ اختیار کر گئی۔ پھر ہمارے نزدیک اسلام اور پاکستان دونوں کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اسے بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اب آج کا معاملہ تو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔